کبھی رات کی تنہائیوں میں جب تم یہ سب سوچ رہے ہوتے ہو نا کہ لوگوں نے ہرٹ کر دیا، میں بہت اچھا ہوں لیکن لوگ اچھے نہیں، میری زندگی کا کوئی مقصد ہی نہیں، مجھے کچھ سمجھ ہی نہیں آ رہا وغیرہ وغیرہ، کبھی نہ چاہتے ہوئے مصلی بچھا کر اس پر بیٹھ جاؤ اور دل کی گہرائیوں سے صرف اتنا کہو کہ اے وہ ذات جس نے مجھے پیدا کیا، اے وہ ذات جو میرے ساتھ ہے، جو مجھ سے بھی اچھے طریقے سے جانتا ہے، اے وہ ذات جو سب کی سنتا ہے، اے وہ ذات جو بے سہارا لوگوں کا سہارا ہے، اے وہ ذات کہ جسے جب کوئی جہاں سے جیسے بھی پکارتا ہے وہ اسے لبیک کہتا ہے، اے وہ ذات جو ٹوٹے ہوئے دلوں کو جوڑ دیتا ہے، جو عیب سے پاک ہے، جو برائی سے پاک ہے، جو بے وفائی سے پاک ہے، اے وہ ذات جو مجھے سمجھتا ہے، اے وہ ذات کہ جس کے سامنے جب کوئی خالی ہاتھ یا خالی دامن لے کر آتا ہے تو وہ اسے خالی ہاتھ واپس نہیں بھیجتا، اے وہ ذات کہ جس کے پاس لوگ آتے ہیں اپنی مجبوریاں لے کر، اپنی پریشانیاں لے کر، اپنے گناہ لے کر، لیکن بدلے میں ان سے یہ نہیں کہا جاتا کہ تم نے ایسا کیوں کیا، سمجھایا نہیں تھا تمہیں میں نے، نہیں 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 نہیں، بلکہ ان لوگوں کے حالات ہی بدل دیتا ہے، گناہگاروں کو معاف کر کے بھیجتا ہے واپس، مشکلات اور پریشانیوں میں گھرے ہوئے لوگوں کے حالات بدل کر واپس بھیجتا ہے، جو کسی سے کچھ نہیں مانگتا اور صرف دیتا ہی رہتا ہے، جو کسی کا محتاج نہیں ہے، سب اسی کے محتاج ہے۔ ٹرائی تو کرو، پکارو تو صحیح محبت سے، اپنی اناؤں کو قربان تو کر کے دیکھو اللہ کے سامنے، پھر دیکھو اللہ تمہیں گندگی سے نکال کر پاک صاف زندگی کی طرف لے کر جائے گا، گناہوں کے اندھیروں سے نکال کر ہدایت کی روشنیوں کے سفر کروائے گا۔ ایک دفعہ بھروسہ کرو اپنے رب پر، ایک دفعہ اپنے رب کے لیے اپنے گناہوں کی قربانی دو، اپنے نفس کی قربانی دو، اللہ رب العزت تمہاری اس چھوٹی سی ایفرٹ کے بدلے تمہارے لیے لاکھوں دروازے کھولے گا، خوشیوں کے، راحتوں کے، اور تمہارا کھویا ہوا سکون تمہیں واپس دے دے گا، تمہارا کمفرٹ زون بحال ہو جائے گا۔ دیر مت کرو، آؤ اس رب کے پاس جس میں محبت ہی محبت ہے، جڑ جاؤ اپنے اس رب سے جس میں کوئی بے وفائی نہیں ہے، تمہاری ہر فیلنگز کی قدر کرتا ہے۔ رب ہو کر محبت کا ہاتھ بڑھائے اور تم ایک بندہ ہو کر، ایک غلام ہو کر نخرے دکھاؤ۔ میری جان یہ تو اچھی بات نہیں ہے نا، ابھی بھی کچھ نہیں بگڑا، اپنی اصلاح کر لو، توبہ سے اس کی شروعات کرو، عبادات میں اپنی جان لگا دو، ہر غلطی، ہر گناہ، ہر کوتاہی کے بعد پھر سے پکار لینا اس کو، آ جائے گا تمہاری مدد کے لیے۔ جہاں تم ڈاؤن فیل کرو، جہاں خود کو تم گرا ہوا محسوس کرو، پکار لینا اپنے رب کو، پھر سے اٹھا لے گا تمہیں، تمہاری ہمت اور تمہاری پاور پھر سے ڈیولپ کر دے گا۔ وہ تو بیزار نہیں ہوتا، وہ تو نہیں تھکتا، وہ تو تنگ نہیں ہوتا، تم تنگ ہوتے ہو، وہ پیچھے نہیں ہوتا، میں اور تم پیچھے ہو جاتے ہیں، وہ ہمیشہ آگے بڑھتا ہے۔ سمجھانے والے اور کتنا سمجھائے ہمیں، اللہ کی رحمت اور کتنے موقع دے ہمیں، اب ہمیں بھی یہ چاہیے کہ ہم کچھ اچھے فیصلے کریں اپنے لیے، اپنی آخرت کے لیے، اپنی نسلوں کے لیے، تو کریں گے نا انشاءاللہ۔ کتنے فیصلے تم نے آج تک اپنی زندگی میں اللہ کے لیے کیے، کتنے فیصلے آج تک تم نے زندگی میں لوگوں کے لیے کیے، پھر جو فیصلے تم نے اللہ کے لیے کیے تھے انہیں بھی سوچو، اور جو فیصلے تم نے لوگوں کے لیے کیے تھے انہیں بھی سوچو، جو ٹائم تم نے اللہ کے ساتھ گزارا تھا وہ بھی سوچو، جو ٹائم تم نے لوگوں کے ساتھ گزارا وہ بھی سوچو، وہ تنہائیاں جو اللہ کے ساتھ عبادتوں میں گزری اسے بھی سوچو، وہ تنہائیاں جو گناہ کرتے ہوئے گزری اسے بھی سوچو۔ اب ان دونوں چیزوں کو، ان دونوں حالتوں کو آپس میں کمپیئر کرو اور اپنے دل سے پوچھو، اپنے دماغ سے پوچھو کہ کون سا ٹائم پیریڈ خوبصورت تھا، کون سا احساس خوبصورت تھا، تو تمہارے دل کی گہرائیوں سے یہ آواز آئے گی کہ اگر اللہ نے تمہیں اپنے لیے بنایا تھا تو تمہاری یہ زندگی سوٹ بھی اللہ کے ساتھ کرتی ہے، اور وہ زندگی جو اللہ سے کٹ کر لوگوں کے ساتھ گزری، دنیا کے سکوپس کو فالو کرتے ہوئے گزری، دنیا میں گزری، یہاں وہاں کی سنی سنائی باتوں میں گزری، جس کے بارے میں اللہ نے کہا وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، کہ دنیا کی زندگی دھوکے کی سوا کچھ نہیں ہے۔ تو ڈھونڈو اپنی زندگی میں کہ کہاں کہاں تم نے دنیا اور دنیا کے لوگوں پر یقین کیا، اعتبار کیا، اور بدلے میں تمہیں دھوکے ملے، تمہیں ہرٹ کیا گیا، تمہیں ڈچ کیا گیا، تمہیں دھکے دیے گئے، تمہیں سمجھا تک نہ گیا، اور جانتے ہو یہ کیوں ہوا؟ کیونکہ تم نے
اللہ کی اس بات کو نہیں سمجھا کہ تمہارے اللہ نے تمہاری بھلائی کے لیے یار میری جان محبت کے جذبوں سے تمہیں یہ کہا تھا وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، دیکھ میرے بندے یہ دنیا میں نے بنائی ہے، میں جانتا ہوں اس کی ریالٹی کو، تو اس میں پیدا ہوا ہے، تجھے تو الف اور بے کا نہیں پتا، لہٰذا یہ دنیا کی زندگی دھوکے کی سوا کچھ نہیں ہے۔ اور دوسری جانب هُوَ الَّذِي يُنَزِّلُ عَلَىٰ عَبْدِهِ آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ لِيُخْرِجَكُم مِّنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ، اور میرے بندے میں تمہارا وہ رب ہوں جو تم پر کھلی کھلی آیتیں نازل کرتا ہے، تمہیں ایجوکیٹ کرتا ہے۔ کاز کیا ہے اس کی، ریزن کیا ہے؟ تاکہ وہ تمہیں ان اندھیروں سے نکال کر روشنیوں میں ڈال سکے۔ وہ اندھیرے جس میں تم خود جاتے ہو، ان اندھیروں سے تمہیں اللہ نکالنا چاہتا ہے جس میں لوگوں نے تمہیں دھکے دے دے کے گرایا ہوا ہے۔ اور آج تمہاری اور میری سچویشن ایسی ہے کہ ان اندھیروں نے ہمیں اپنے اندر سما لیا ہے، ہمیں کچھ نظر نہیں آ رہا، جاگتی آنکھوں سے دنیا دیکھ رہے ہیں لیکن سمجھ کچھ نہیں آ رہا، پلے کچھ نہیں پڑ رہا۔ تو جو بندہ بھی رب کی بات کا یقین نہیں کرے گا وہ ایسے ہی ذلیل ہوتا رہے گا، پریشان ہوتا رہے گا۔ نماز کا ٹائم تھا، نہیں پڑھی نماز، لگے رہے موبائل میں، حلال حرام سامنے آیا، حلال کو مشکل جان کے اسے چھوڑ دیا، حرام کو آسان جان کر اسے اپنا لیا، حرام کو چوز کیا جسٹ بیکاز آف کہ وہ ایزی تھا، زیادہ بینیفٹ تھا اس میں، لسٹ تھی اس میں، ڈیزائرز تھے اس میں، فائن، تیرے پاس آپشن تھا کہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کرے، نہیں ہوئی تجھے رسول سے محبت، نہیں مانی تو نے ان کی باتیں اور کر لیے بھروسے لوگوں پر، انسانوں پر، اور کر لی ان کی غلامی۔ تیرے پاس حلال کمانے کے سورسز تھے، تو نے حلال کی مشقت کو اگنور کیا لیکن تو حرام کی طرف گیا جسٹ بیکاز آف کہ حرام کروں گا تو زیادہ آئے گا، کھا لیا تو نے ساری عمر حرام۔ تیرے پاس نکاح کا آپشن تھا، تو نے نکاح کی ہمت نہیں کی، زنا کر لیا۔ تیرے پاس بہت ساری ڈرنکس تھی حلال، تو پی سکتا تھا، تو نے حلال ڈرنکس کو اگنور کیا اور نشو و تماشوں اور حرام چیزوں کی طرف گیا۔ لائف ایسے بھی گزر جائے گی لیکن ہاتھ کیا آئے گا، ایٹ دی اینڈ کیا ہوگا؟ چل ٹھیک ہے تو نے پوری زندگی اللہ میں انٹرسٹ نہیں لیا، چلو کہ فائن، تجھے شوبز میں انٹرسٹ تھا، تجھے ناچ گانے میں انٹرسٹ تھا، تجھے بے حیائی میں انٹرسٹ تھا، اور ان چکروں میں تو نے اللہ میں انٹرسٹ نہیں لیا، دین میں، شریعت میں انٹرسٹ نہیں لیا، گزر گئی تیری زندگی انہی چیزوں میں کہ جن چیزوں سے تجھے مزہ مل رہا تھا، لذت مل رہی تھی، تیرا دل خوش ہو رہا تھا۔ اوکے ایٹ دی اینڈ 10 سال 20 سال 40 سال 50 سال بعد پھر تو سوچ لو یار، اللہ کے بندے جب تیرے پاس گزارنے کو ایک پاک صاف عزتوں والی زندگی ہے تو گندگی میں کیوں منہ مار رہے ہو؟ گندی زندگی گزارنے کی کیا ہی ضرورت ہے؟ ارے جب تیرے پاس تیرے دکھ سننے کو، تجھے معاف کرنے کو، تیرا ساتھ دینے کو تیرا رب موجود ہے تو تم کیوں پینک ہو رہے ہو؟ فکر تو وہ کرے، غم تو وہ کرے کہ جن کی زندگیوں میں سب کچھ ہے لیکن وہ اپنا دکھ، اپنا درد، اپنے دل کے جذبات خدا کو سنا نہیں سکتے۔ بس میں یہ چاہتا ہوں کہ میرا بھائی اور میری بہن ایک پاک صاف زندگی گزارے۔ ایک دو لڑکیاں ان کی فرینڈ بن جائے نا، پھر ماں کی 10 آوازوں کو اگنور کریں گے اور گرل فرینڈ کے ایک میسج کو اگنور کرنا اپنے لیے جرم سمجھیں گے۔ اتنے گرے ہوئے لوگ بڑی بڑی کامیابیاں کیسے اویل کریں گے؟ جن کی سوچ اتنی چھوٹی ہو، جن کی سوچ ہی ابھی لڑکیوں سے نہ نکلی ہو، ٹک ٹاک سے نہ نکلی ہو، ناچنے گانے سے نہ نکلی ہو، وہ لوگ دنیا میں کیسے چینج لائیں گے؟ ایک سوچی سمجھی سازش کے تحت ان کے ذہنوں کو غلام بنایا، ان کو ننگے جسموں کا شوقین بنایا گیا۔ اب اگر ان کے سامنے سافٹ ویئر کے ذریعے سے بھی کوئی لڑکی ناچتے ہوئے سامنے آئے گی نا تو یہ اپنی ریئل زندگی سے کٹ آف ہو جائیں گے۔ اور بھائی موبائل ہے، نہ تمہاری اس تک اپروچ ہے، نہ تم اسے جانتے ہو، نہ تم نے اسے ریئل میں دیکھا، نہ تم اس سے ملے، اس کے باوجود کچھ لوگوں نے گھنٹوں گھنٹے صرف اپنی آنکھوں کی لذتوں کو پورا کرنا ہوتا ہے، اور آنکھوں کی لذتوں کو پورا کرتے کرتے اللہ کے وہ احکامات جو کہ یہ ریئل میں کر سکتے ہیں، جو کہ یہ فزیکلی کر سکتے ہیں، ان کو اگنور کر دیں گے۔ ہماری امت خیالوں کی دنیا میں جی رہی ہے، یہ سب سو گئے ہیں، ان کے دل مر چکے ہیں۔ میرا دل تو چاہتا ہے کہ میں ایک ایک لڑکے کو ایسے جھنجھوڑوں کہ ہوش کرو، مرنا ہے، جانا ہے اس دنیا سے، کچھ کرو آخرت کے لیے۔ اپنے پیسوں سے اپنا پیکج لگا کر غیروں کے لیے اپنی زندگی جی رہے۔ خدا کی قسم صحابہ نے اپنی جان، اپنا مال، اپنا وقت صرف اور صرف اللہ کے لیے مختص کیا تھا، صرف اور صرف اللہ کو دیا تھا۔ ہم اپنی جانیں، اپنا مال، اپنا وقت لوگوں کے لیے ویسٹ کر رہے ہیں، لوگوں کے لیے اللہ سے کٹ گئے، اور پھر بھی لوگوں کے دلوں میں اپنی جگہ نہیں بنا پا رہے، ویلیوز نہیں بنا پا رہے۔ ایسی میٹھی نیند ہمیں سلا دیا گیا نا کہ اب اس نیند سے جاگنے کا دل ہی نہیں کر رہا۔ اب جو سمجھاتا ہے وہ ہمارا سب سے بڑا دشمن ہے، اور جو ہماری ہاں میں ہاں ملاتا ہے وہ ہمارا دوست ہے۔ یار قسم سے 5 منٹ کے لیے رات کو سوچو بیٹھ کر کہ اگر اللہ رب العزت نے ابھی مجھے بلا لیا اپنے پاس تو کیا میرے اعمال ایسے ہیں کہ مجھے اللہ کامیاب کر دے گا؟
کیا میری نمازیں پوری ہیں؟ کیا میرا اللہ کے ساتھ کنیکشن سٹرونگ ہے؟ کیا میں نے قرآن کے حلال اور حرام کو جانا اور پھر مانا؟ کیا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت میرے دل میں ہے؟ کیا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طریقوں کے مطابق میری زندگی ہے؟ اب حیرت کی بات یہ ہے کہ جس انسان کی زندگی میں اس کے اعمال ڈسٹرب ہو، جس انسان کی زندگی میں اس کی نمازیں ڈسٹرب ہو، جس انسان کی زندگی میں اس کا اخلاق ڈسٹرب ہو، جس انسان کی زندگی میں اس کے اللہ کا تعلق ڈسٹرب ہو، کیا ایسے انسان کے ساتھ یہ سوٹ کرتا ہے کہ وہ ناچے، وہ گائے، وہ اپنے لیے دنیا کو زیادہ ضروری سمجھے، وہ اپنی موت کو بھول جائے اور دنیا سے محبت کر لے، یا پھر اپنی ساری ایفرٹس، ساری کوششیں لڑکیوں کو متاثر کرنے پر لگا دے؟ یار ہمیں پہلے چاہیے کہ ہم اپنے اللہ کے ساتھ اپنا تعلق سٹرونگ کریں، لیکن ہم پیسے کی فکر پہلے کرتے ہیں، آخرت کی فکر بعد میں کرتے ہیں، لوگوں کی فکر پہلے کرتے ہیں، اللہ کی فکر بعد میں کرتے ہیں، دنیا کی فکر پہلے کرتے ہیں اور مرنے کے بعد والی زندگی کی فکر، میدان حشر کی فکر بعد میں کرتے ہیں۔ تو پھر تو اللہ نے بھی کہا ہے نا کہ تم جس کی محنت کرو گے وہی چیزیں تمہیں ملیں گی۔ تو یار اس امت کو سمجھانے کی ضرورت ہے کہ خدا کے بندو، اللہ کو اگنور کر کے دنیا میں نام نہیں بنتا، اور اگر یہ زندگی اللہ کے ساتھ نہیں گزر رہی تو دولت، پیسہ، شہرت، لڑکیاں، لڑکے، گاڑی، بنگلے، یہ چیزیں تم لوگوں کو کبھی بھی سیٹسفائی نہیں کر سکتی۔ سارے لوگ اللہ کے سامنے صفے باندھ کر کھڑے ہوں گے، سب کو اپنی اپنی پڑی ہوگی، کوئی کسی کا نہیں سوچے گا۔ ہماری سو کولڈ محبتیں، دو چار چاہتیں، دو چار خواہشیں، ایچ اینڈ ایوری تھنگ ہمارے دماغوں کے آخری کونوں سے بھی نکل جائے گی۔ جس آخرت کو آج میں اور آپ اگنور کر رہے ہیں نا، اللہ کی قسم اس آخرت میں جس دن ہم پہلا قدم رکھیں گے نا، تو ہماری یہ مری ہوئی عقلیں بھی زندہ ہو جائیں گی، ہمارے یہ مرے ہوئے دیہ بھی زندہ ہو جائیں گے، اور وہ احساس، وہ جذبات، وہ ریئلائزیشن، وہ فیلنگز جن کا آج ہمیں احساس نہیں ہو رہا، اس وقت یہ ساری چیزیں بھی ٹھکانے آ جائیں گی۔ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، کہ دنیا کی زندگی دھوکے کے سوا کچھ نہیں ہے، میں نے بنائی ہے، میں زیادہ جانتا ہوں اس دنیا کو، تو یقین کر میری بات پر۔ لیکن انسان نے کہا نہیں یار، اب اس کے چہرے بڑے حسین ہیں، اس کی سو کولڈ شہرت جب ملتی ہے نا، بندہ عروج پر چلا جاتا ہے۔ نہیں یار، اب یہاں کی لذتیں بڑی انٹرسٹنگ ہیں، پاگل کر دیتی ہیں لوگوں کو، یہاں مزہ آتا ہے لوگوں سے بات کرتے ہوئے، مزہ آتا ہے گناہوں کو کرتے ہوئے، اپنی مرضیوں پر چل کر بھی دیکھ لیا ہم نے، گناہوں کی لذتوں کو بھی ٹیسٹ کر کے دیکھ لیا ہم نے، لوگوں پر بھروسہ کر کے بھی دیکھ لیا ہم نے۔ کیا ملا ہمیں؟ کچھ ملا؟ نہ سکون ملا، نہ عزت ملی، نہ شہرت ملی، در بدر کی ٹھوکریں کھا رہے ہیں ہم۔ تو یار بس کرو نا، آپ کے رب نے آپ کو کسی چیز سے منع تو نہیں کیا، صرف ایک طریقہ بتایا ہے، اس طریقے پر چل کر وہ چاہت، وہ خواہش، وہ لذت حاصل کرو۔ لیکن یار جس نے تمہیں پیدا کیا اور جو تمہیں کھلا پلا رہا ہے نا، اس کے باغی مت بنو، کیونکہ اس کے بغیر تم کچھ بھی نہیں، اس کی مان کر چلو، وہ تمہیں کبھی بھی تنہا نہیں چھوڑے گا، کسی گمراہی کے حوالے نہیں کرے گا۔ بھروسہ تو کرو، اعتبار کرو، یقین رکھو اپنے اللہ پر۔ امیجن کریں کہ ہر راستے کا ہم سفر آپ کا اللہ ہو، امیجن کریں کہ آپ کا یقین، آپ کا بھروسہ، آپ کا اعتماد اللہ سے جڑ جائے، تو زندگی میں کبھی بھی آپ مایوس ہو سکتے ہو۔ جس کام میں اللہ تمہارا مددگار بن جائے وہ کام کبھی ادھورا رہ سکتا ہے، اور اگر ادھورا رہ بھی گیا، ادھورے رہنے میں بھی تمہاری بھلائی ہوگی۔ شادی کے معاملے میں بڑی احتیاط کیا کریں، بہت احتیاط کیا کریں۔ ہمارے جو مائنڈ سیٹ ہے نا وہ میچور نہیں ہے ابھی، تو ہم بہت چھوٹی چیزوں سے متاثر ہو کر شادی کا فیصلہ کرتے ہیں، جیسے کہ کسی کے حسن سے، یا کسی کے سٹیٹس سے، یا کسی کی اچھائیوں سے جو ظاہری ہوتی ہیں، پراپر طریقے سے اس کو نہیں جانتے، اور جھٹ سے یہ فیصلہ کر لیتے ہیں کہ بس یہ بندہ یا یہ بندی میری زندگی کو چار چاند لگا دے گا، اور اپنی ساری زندگی اس کے حوالے کر دیتے ہیں، حالانکہ ہمیں اس کے بیک گراؤنڈ کا کچھ نہیں پتہ ہوتا، حالانکہ ہمیں اس کے مزاج کا پتہ نہیں ہوتا، اس کے کمپرومائز لیول کا پتہ نہیں ہوتا، اس کی ایجوکیشن کا پتہ نہیں ہوتا، وہ کن لوگوں میں اٹھتا ہے بیٹھتا ہے، یا کن لوگوں کے ساتھ اس کے افیئرس چل رہے ہیں، وہ کچھ بھی پتہ نہیں ہوتا، اور ہم دو چار چیزوں سے متاثر ہو کر کسی سے بھی شادی کے فیصلے کر لیتے ہیں، مٹیریلسٹک چیزوں کو سامنے رکھ کر شادی کے فیصلے کر لیتے ہیں۔ تو ایسا نہ کیا کریں، کردار بہت میٹر کرتا ہے، ایمان بہت میٹر کرتا ہے، اللہ کا تعلق بہت میٹر کرتا ہے۔ کہ علی بھائی جو لوگ شادی شدہ ہیں اور اس کے باوجود بھی افیئرس کرتے ہیں، اس کے بارے میں بتائیں کچھ۔ آپ یقین کریں انتہائی گھٹیا قسم کے لوگ ہوتے ہیں، وہ مرد بھی گھٹیا ہے، وہ عورتیں بھی گھٹیا ہیں، جن کو اللہ رب العزت نے ایک حلال رشتہ دیا ہوتا ہے لیکن اس کے باوجود حرام کی طرف جاتے ہیں۔ اس کی مثال ایسی ہے کہ گھر میں ایک اچھا خاصا پکا پکایا کھانا موجود ہے، لیکن وہ جا کے گندگی کے ڈھیر سے کچھ اٹھا کے کھا رہا ہے اور اسے لذیذ سمجھ رہا ہے۔ قرآن میں جو غیر شادی شدہ ہوتے ہیں وہ جب زنا کرتے ہیں نا، تو اس کے لیے یہ حکم ہے کہ اسے 100 کوڑے مارو سب کے سامنے، رحم نہ کرنا،
یعنی کین یو امیجن یار, جو رب اتنا مہربان ہے, جو رب یہ کہتا ہے کہ ایک دوسرے کو معاف کرو, ایک دوسرے پہ رحم کرو, وہ رب بھی زنا کرنے والوں کے لیے یہ کہہ رہا ہے کہ اگر ان کا زنا پروو ہو جائے, اگر ان کی یہ گندگی پروو ہو جائے تو ان کو سب کے سامنے 100 کوڑے لگاؤ. جو شادی شدہ ہوتے ہیں, یعنی جنہوں نے شادی کر رکھی ہوتی ہے, شادی شدہ ہونے کے باوجود وہ افیئرز چلاتے ہیں اور ان افیئرز میں ان سے زنا ہو جاتا ہے, تو اللہ رب العزت نے پتہ ہے ان کی کیا سزا رکھی ہے؟ انہیں سنسار کرو, انہیں پتھروں سے ہلاک کرو. یعنی ایک قسم سے تو جیسے اللہ ان سے جینے کا حق ہی چھین رہا ہے. اور یہ لوگ اتنا لائٹ سمجھتے ہیں ان چیزوں کو, جن کو اپنی آخرت برباد کرنے کا شوق ہے, وہ شوق سے چلائے افیئرز, وہ بیویوں کو چھوڑ کر مارتے رہے منہ گندگیوں میں. اللہ رب العزت کی نعمت کے ساتھ ناقدری بھی ہے, ناشکری بھی ہے, کھلواڑ بھی ہے کہ اللہ نے تمہیں بیوی عطا کی, شوہر عطا کیا, اور تم اس میں انٹرسٹ نہیں لے رہے اور باہر کی لڑکیوں کے ساتھ, باہر کے لڑکوں کے ساتھ افیئرز چلا رہے ہو. یہ تو غیرت کے خلاف ہے, یہ تو حیا کے خلاف ہے, یہ تو انسانیت کے خلاف ہے. جو لوگ بھی ایسا کر رہے ہیں وہ انسان نہیں ہو سکتے, لیکن جو مومن ہوتا ہے نا, وہ اللہ کی حدودوں کو کراس نہیں کرتا. جو مسلمان ہوتا ہے, جس کے دل میں اللہ کا خوف ہوتا ہے نا, وہ یہ دیکھتا ہے کہ اللہ رب العزت کی رضا کس چیز میں ہے. اوکے, تو بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں جو لذتوں کے دیوانے ہوتے ہیں, وہ لذتوں میں ہی اپنی زندگی گزار رہے ہوتے ہیں. اللہ ایسے لوگوں کی حفاظت بھی کرے اور ہماری بھی ان لوگوں سے حفاظت کرے. میں نہیں جانتا کہ وہ کون تھی, کیا تھی, لیکن اس کے جو الفاظ ہیں نا, وہ کلیجہ چیرنے والے ہیں کہ ظالموں میں نے نکاح کیا تھا, کوئی زنا تو نہیں. جب ایک انسان اس دنیا میں پیدا ہوتا ہے نا, تو اس کے سارے رشتے اللہ نے آلریڈی بنائے ہوتے ہیں, فکس کیے ہوتے ہیں. جب وہ آنکھ کھولتا ہے, باپ پہلے سے موجود, ماں پہلے سے موجود, بہن بھائی, رشتہ دار, سارے رشتے اللہ کی مرضی سے بنے ہوئے ہوتے ہیں. لیکن ایک اکلوتا حق اس پیدا ہونے والے کو دیا جاتا ہے, اور وہ حق نکاح کا ہے. فرمایا کہ 2 محبت کرنے والوں کے درمیان بہترین رشتہ نکاح کا ہے. اللہ نے منع نہیں کیا, رسول اللہ نے پسند کی شادی کو اپریشیٹ کیا. مرد اور عورت دونوں کے پاس پسند کی شادی کا حق ہے. والدین اوپینینز دے سکتے ہیں, رائے دے سکتے ہیں, سمجھا سکتے ہیں, ریسرچ کر سکتے ہیں, لیکن والدین خدا بن کر, گھر والے رشتہ دار خدا بن کر کسی کی شادی کا فیصلہ نہیں کر سکتے. یہ اللہ کا دیا ہوا ایک اکلوتا حق بھی بہت سارے لوگوں سے چھین لیا جاتا ہے. جہاں ان کی مرضی نہیں ہوتی وہاں ان کی شادیاں فکس کروا دی جاتی ہیں, اور پھر ساری عمر ان کا پوچھا تک نہیں جاتا. جب ان کے درمیان کلیشز آتے ہیں, کوئی سارٹ آؤٹ کرنے کے لیے نہیں آتا. وہ رشتہ جو محبت سے چلتا ہے, جس کا ایندھن محبت ہے, عزت ہے, وہ خاندان, سوسائٹی اور معاشرے کی وجہ سے بوجھ بنا دیا گیا. زبردستی کی شادیاں کروائی جاتی ہیں. جب لڑکیاں اپنے لیے سٹینڈ لیتی ہیں تو انہیں دھمکیاں, ایموشنل بلیک میلنگ, ڈرایا دھمکایا جاتا ہے. کیا کرے وہ بیچاری. ایک باپ کو یوں لگ رہا ہوتا ہے کہ یہ سب کر کے ہم اپنا حق ادا کر رہے ہیں. ایک بھائی کو یہ لگ رہا ہوتا ہے کہ یہ سب کر کے ہم خاندان والوں کو خوش کرتے ہیں. سوسائٹی کے 2-4 مردوں کو خوش کرنے کی خاطر غلط فیصلے کرتے ہیں اور اپنے آپ کو مرد بنانے کی کوشش کرتے ہیں. یہ ابھی جو ایک واقعہ ہوا ہے بلوچستان میں, ایک بہن کو گولیاں مار کے شہید کیا گیا, اور اس کا ظلم صرف اتنا تھا کہ اس نے پسند کی شادی کی, نکاح کیا. یہ جن سو کول غیرت مند لوگوں نے 2-4 لوگوں کی باتوں میں آ کر یہ کام سر انجام دیا. اگر تم واقعی مرد ہو, اگر تم واقعی اتنے بہادر ہو, رات کی تنہائی میں 2 منٹ کے لیے اپنے آپ کو صرف اس لڑکی کی جگہ امیجن کرو, اور وہ گولیاں جو اس لڑکی کے سینے سے آر پار ہوں, جن سے اس کی زندگی ختم ہوئی, صرف تصور کر کے دیکھو کہ وہ تمہارے سینے سے آر پار ہو رہی ہیں, اور تمہارا جرم صرف اتنا ہو کہ تم نے ایک حلال طریقے سے اپنی خواہش پوری کی, جس میں اللہ کو کوئی مسئلہ نہیں تھا, رسول اللہ کو کوئی مسئلہ نہیں تھا, اسلام کو کوئی مسئلہ نہیں تھا, لیکن تمہاری سو کولڈ سوسائٹی کو اس فیصلے سے مسئلے تھے. تمہاری روح نہ کانپی نا, تمہاری یہ غیرت تمہاری کھوپڑی کے آر پار نہ ہوئی نا, تو کہنا. شرط یہ ہے کہ اگر ضمیر زندہ ہو, لیکن ایسے لوگوں کے ضمیر زندہ کہاں رہتے ہیں. یہ تو لوگوں کے ہاتھوں کی کٹ پتلیاں ہوتی ہیں, ان کے اپنے دماغ تو سن ہو چکے ہوتے ہیں. ان سے تو جب کہا جاتا ہے کہ یار تم جس کام کو غیرت کا نام دے رہے ہو وہ سب سے بڑی بے غیرتی ہے, تم جسے بہادری سمجھ رہے ہو وہ سب سے بڑی بزدلی ہے, تو آگے سے پتہ کیا کہیں گے؟ آگے سے کہیں گے یار اگر ہم ایسا نہ کریں تو پھر لوگ کہیں گے کہ بے غیرت ہے. لہٰذا اپنی غیرت کو بچانے کے لیے ان غیرت مندوں نے وہ بے غیرتی والا کام کیا جو ایک مرد کے ساتھ سوٹ نہیں کرتا, جو ایک مومن کے ساتھ سوٹ نہیں کرتا. جانتے ہو مظلوم کی دعا اللہ کی عرش کو ہلا دیتی ہے. یار 1 سیکنڈ کے لیے امیجن کرو, تصور کرو
کہ اس کی گھائل روح جب اللہ رب العزت کے سامنے پیش ہوئی ہوگی اور اللہ سے شکایت کر رہی ہوگی کہ اللہ تیرے بندوں نے میرے ساتھ یہ کیا، کہ ذرا سا تصور تو کرو اس چیز کو. تم نے 2-4 لوگوں کی باتوں میں آ کر اور اپنے آپ کو ایک مرد ثابت کرنے کے لیے 2-4 گولیاں چلا دی ایک مظلوم پر. ہو گئی تیری واہ واہ ان جاہلوں میں، لیکن اللہ کی نظروں میں تو فیل ہو گیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نظروں میں تو فیل ہو گیا. تو صرف ایک انسان کا قاتل نہیں ہے برو، تو نے ایک انسان کو مار کے پوری انسانیت کو مار دیا. تیرے ہاتھ نہیں کام پہ یار. ایک سیکنڈ کے لیے بھی تیرے دل میں یہ خیال نہیں آیا کہ مجھے رک جانا چاہیے؟ جس بندے کو اللہ نے جینے کا حق دیا اس بندے سے میں ہوتا کون ہوں جینے کا حق لینے والا؟ جس بندے کو اللہ نے زندگی دی ہو میں ہوتا کون ہوں اس سے اس کی زندگی چھیننے والا؟ نہ جانے ایسے کتنے کیسز ہوتے ہوں گے پوری دنیا بھر میں. اور پھر لوگ مجھے کہتے ہیں کہ بھائی اب ہمیشہ اس دنیا کو برا بھلا کہتے رہتے ہو. میں کہاں کہہ رہا ہوں، بنانے والے نے خود اس کی حقیقت بتا دی. وما الحیات الدنیا الا متاع الغرور. شرم سے ڈوب مرنے کا مقام ہے یہ، اسپیشلی ان لوگوں کے لیے جو لوگ اپنے آپ کو سو کالڈ سٹار سمجھتے ہیں، جو اللہ کی دی ہوئی آوازوں کو اللہ کے اگینسٹ استعمال کرتے ہیں. اور ان 2-4 چہروں کے لیے شرم سے ڈوب مرنے کا مقام ہے جو اللہ کے دیے ہوئے فیس کٹ کو صرف اس نیت کے ساتھ تیار کرتے ہیں یا سجاتے ہیں کہ کل نامحرموں کا میلہ لگے گا تو میری بھی بولی لگنی چاہیے.